بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم نے بات کرنی ہے پاکستان اور اس کی لیڈرشپ اور ان کے کردار کے بارے میں کہ ہماری حکومت اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں جو پاکستان کی سب سے گورنمنٹ کی بڑے منصب پہ فائز ہیں، وزیر اعظم صاحب، آج آپ سب لوگوں نے دیکھا ان کو جیسے عدالت میں وہ آئے اور جس طرح عدالت میں ان کے کیسز ہیں اور ان کے بیٹے کے اور جس طرح وہ فالو کر رہے ہیں اپنے کیسز کو، تو یہ بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، ساری پاکستانی قوم کے لیے جو بھی پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑ چکا ہے، مطلب ہر طرح کے معاملات میں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے قانونی معاشی معاملات ہوں، چاہے سوشل معاملات ہوں، تو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیوٹی دنیا کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں۔ دنیا کے سارے معاملات ہیں، جس طرح پہلے پرانے دور میں معاملات ہوتے تھے تو ان کو ان تک رسائی کرنا یا ان کو جاننا یا ان تک ادراک بڑی مشکل سے ہوتا تھا، جبکہ اب بالکل یہ سینیریو چینج ہو چکا ہے، چیزیں بدل چکی ہیں، بہت آسان ہو چکی ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر دنیا کے کچھ ممالک کا پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، توازن یا موازنہ کیا جائے، تو ہم ایک بہت ہی جو دنیا کو میسج ہماری طرف سے جا رہا ہے وہ بہت نیگیٹو ہے، بہت پسماندہ، کمزور، کرپٹ، کہ سپوز میں اور آپ ہیں، جیسے ہم گھر میں اگر ایک وہ نوکر بھی رکھتے ہیں، ایک ڈرائیور رکھتے ہیں، ایک ہاؤس وائف رکھتے ہیں، ہاؤس میٹ رکھتے ہیں، تو اس کی بھی کوالٹی جو پوری رکھتے ہیں ہم، اس میں یہ اس کی جتنی بھی کوالٹیز ہونی چاہیے، اتنی تعلیم ہو، اتنا ہی اس کا ایکسپیرینس ہو، اتنا اس بارے میں اس کا نالج ہو، تب ہم اس کو ہائر کرتے ہیں۔ تو جبکہ ملک کی جو سب سے بڑی کرسی ہے، سب سے بڑے جو منصب ہے، اس کے جو ہم جس بندے کو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ عدالتوں کے اندر کرپشن میں ملوث ہے، اس کے کیسز موجود ہیں، وہ مطلب کیسز ثابت ہو چکے ہیں، تو یہ ہمارے حکمرانوں کی صورتحال ہے، اور ان کو ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ اسپیشلی ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو سلیکٹ کر کے اسمبلیز تک پہنچاتے ہیں، اور اسمبلی تک پہنچا کر ہی نہیں چھوڑتے، اور ان کے سب سے جو بڑا مقصد ہے وہاں پہ ان کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، تو یہ ملک پھر کہاں ترقی کرے گا، کس طرح ترقی کرے گا؟ ایک آدمی کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ایک وہ زندگی ہے، وہ کس طرح اوپر آئے گی؟ وہ ملک قرضوں کے اندر کیوں نہیں دبے گا؟ اس کی اکانومی کیوں نہیں بیٹھے گی؟ وہاں پہ ڈالر کیوں نہیں اتنی زیادہ اڑان بھرے گا؟ اتنا ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ کیوں اتنی زیادہ کمزور نہیں ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اس نے تو ہونا ہے، جب ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں جن کے کیسز موجود ہیں، کیسز بھی کرپشن کے کیسز، جن کے کیسز مرڈر کیسز بھی ثابت ہو چکے ہیں، اور وہ ان کو ٹوٹلی بالکل ڈینائی کرتے جا رہے ہیں، وہ ان کو مانتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ سچ ہے۔ عدالتوں کو بھی وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جھوٹے، مطلب ہے کہ ان کے جتنے بھی سارے کیسز ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو دوستوں، ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اس ترقی کے دور میں، جہاں بھی چھوٹے چھوٹے دنیا کے ممالک اب معاشی ترقی کے اندر بہت آگے نکل چکے ہیں، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم سارے جتنے بھی رونا روتے ہیں، جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ جب کسی ملک کا حکمران، کسی ملک کا مینیجر، کسی ملک کا ایڈمن سسٹم مضبوط اور اسٹرانگ ہاتھوں میں ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ترقی کرتا ہے، وہ ضرور آگے جاتا ہے، وہاں پہ معیشت کا بھی کمزور یا کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ تو اس ترقی کے دور میں ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو ہمارا اتنا پاکستانی پڑھی لکھی قوم ہے، اتنا ٹیلنٹڈ ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، ہمارے لوگ اتنے سمجھدار ہیں، گرپ رکھتے ہیں ہر چیزوں کے اوپر، اور ہمارے حکمران ابھی بھی ایسے چل رہے ہیں جو عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو ضرورت کیا ہے اتنے وزیر اعظم بننے یا بنانے کی؟ کسی اور کو بنا دو، اور آنیسٹ بندہ کوئی نہیں آپ کو ملتا۔ یہی جو 70 سالوں سے چلتے آ رہے ہیں ابھی تک، مطلب انہوں نے ملک کا جو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ان کے علاوہ ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، ان لوگوں سے جان چھڑانی ہوگی، اور اب تو ہمیں نکلنا ہوگا، ادروائز نہیں ہے نا تو ہمارا پاکستان پھر جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بچے کا، میں بالکل آپ کو اس بارے میں کوئی وہ تسلی نہیں دوں گا کم از کم کہ ہم لوگ
किसी अच्छी मंजिल पर पहुंच सकेंगे, कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर अल्लाह ताला भी उसी की हालत बदलता है ना, जिसको अपनी हालत बदलने का एहसास होता है, जो अपनी हालत बदलने के लिए कोशिश करता है, जो सिर्फ दुआओं से काम नहीं लेता। हम लोग सिर्फ दुआओं से तो काम 70 साल तो हम अपने मुल्क के लिए दुआएं करते रहे, दुआओं से तो मुल्क अभी तक बदला नहीं है, और 70 साल आगे भी ये नहीं बदलेगा। तो इसके लिए हमें दुआओं के साथ साथ प्रैक्टिकली कुछ काम भी करने होंगे, जिनकी वजह से हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन और राग़िब हो, और हमें उचक्के और जो क्रिमिनल और करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलानी होगी अपने मुल्क को। हमें इनके अगेंस्ट खड़ा होना होगा, हमें इनको बताना होगा, हमें इनको बिल्कुल वोट नहीं देना है। देखिए अभी 2-4 बंदे पिछले दिनों के अंदर इतने 22 करोड़ अवाम के मुल्क को 2-4 बंदों ने हाईजैक करके रख दिया। अच्छा खासा निज़ाम चलता हुआ इन्होंने मतलब उसको डीरेल कर दिया। और अब ये देखना ये आए क्या के लिए हैं, यहाँ पे ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी आए हुकूमत को गिराए बैठ जाए और चला जाए। और अभी इनका कोई प्लान क्या है? इनका कोई प्लान नहीं है, सिवाय इसके इन्होंने अपने कुछ केसेस रिमूव कराए, अब ECL से अपना नाम निकलवाया है, और अब इस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं। वो इनका टोटली जो प्लान और प्रोजेक्ट है कि इलेक्शन के अंदर हमें दोबारा कामयाबी मिले। दोस्तों होशियार रहना है, ख्याल रखना है, अपने अपने जो हल्का अहबाब में इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस और नज़र रखनी है कि हमने इन ज़ालिमों को वोट नहीं देना, इनको दोबारा सामने नहीं आने देना। इस जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है इससे इनको दूर रखना है। बट फिर भी हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे तबक़ात मौजूद हैं जो कि इनको सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। अगर सपोर्ट करेंगे वोट देंगे तो फिर हम लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर हमारा ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही हम जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, भूख अफलास गुरबत बेईमानी हमारा मुकद्दर और नसीब बन के रह जाएगी। तो आप लोगों को मेरी गुजारिश है कि मामलात के ऊपर सोचा करें और इनके लिए कोशिश किया करें। खाली सिर्फ सोचने से और डिस्कस करने से नहीं, प्रैक्टिकली भी हमने इन बातों को करना होगा, तब हमारा मुल्क इन ज़ालिमों से बच सकेगा। नहीं तो फिर अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि अब टाइम है। अगर अब टाइम हमने गंवा दिया तो फिर शायद दोबारा कुदरत हमें संभलने का या सीधा होने का मौका ना दे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।